بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، جو بائیڈن حکومت نے افغانستان سے اپنی فوج کو نکالنے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اب جو سب سے بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے وہ ہے اپنی فوج کو بحفاظت نکالنا۔ پینٹاگون کی جانب سے جہاں 20 سال بعد وہ تاریخ رقم ہو رہی ہے جس کا انتظار اس پورے خطے کو تھا، افغانستان سے نکلنے کے لیے پہلا فوجی دستہ تیار ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ پروسیس جتنا سمپل لگتا ہے ایسا ہے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان سے یہ دستہ اٹھے گا، جہاز میں بیٹھے گا اور سیدھا امریکہ جا کر لینڈ کرے گا؟ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ B-52 بمبرز کا مڈل ایسٹ میں پہنچنا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو بائیڈن حکومت اس وقت شدید ٹینس اور انڈر پریشر ہے، کیونکہ یہ فوج کو نکالنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ کنفرم نیوز کے مطابق 2 بمبرز طیارے مڈل ایسٹ میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ امریکی اور نیٹو افواج کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ اس بمبر طیارے کی تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے جو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ 20 سال سے جاری جنگ کے بعد آفیشلی پہلا فوجی دستہ افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اس وقت امریکی فوج وہ تمام آخری مراحل سر انجام دے رہی ہے جس میں تمام جنگی ساز و سامان کو پیک کرنا ایک اہم کام ہے، کیونکہ بہت سا اکوپمنٹ اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم ہے اور سارا سامان اٹھا کر واپس لے کر جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت امریکی فوج کے لیے سب سے مشکل فیصلہ کرنا اس چیز کا ہے کہ کیا لے کر جایا جائے اور کیا چھوڑا جائے، کیونکہ چھوڑے جانے والا سامان یقیناً اس کے بعد افغان طالبان کے ہی ہتھے چڑھے گا۔ 1 مئی سے جہاں فوج کو نکالنے کا کام شروع کر دیا جائے گا جو 11 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس وقت 2500 امریکی فوج اور 7000 اتحادی فوج افغانستان میں موجود ہے۔ گویا کہ اس انخلاء کے پروسیس کے حوالے سے اہم ترین میٹنگز کے بعد یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کسی قسم کا حملہ نہ تو امریکی فوج اور نہ ہی افغان طالبان کی جانب سے کیا جائے گا تاکہ یہ سارا پروسیس سموتھلی ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے حالات میں یہ کام ہو رہا ہے اس میں سیدھا انخلاء ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فرض کریں کہ افغان طالبان کی جانب سے وعدے کے مطابق فوج کے انخلاء میں مکمل تعاون کیا بھی جاتا ہے، تب بھی اس چیز کے ہائی چانسز موجود ہیں کہ امریکی فوج پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ افغانستان میں صرف افغان طالبان ایز اے رسک فیکٹر موجود نہیں ہیں بلکہ القاعدہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ گویا کہ القاعدہ کو کافی عرصے پہلے ہی افغانستان میں ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی امریکی فوج اسے بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ اور ایک اور چیز پر بھی ہم آپ کا دھیان دلوانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا جو بائیڈن حکومت اتنی بے وقوف ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے طالبان پر یقین کر کے فوجی انخلاء شروع کر دے گی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جو پنگے امریکہ نے افغانستان میں کیے ہیں اور جو بیج بوئے ہیں آج اسی کا نتیجہ ہے کہ 20 سال بعد بھی امریکی فوج ذلیل و خوار ہو کے نکل رہی ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں ابھی تو صرف 2 B-52 بمبرز پہنچائے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو طالبان اور نہ ہی امریکہ خصوصاً جو بائیڈن حکومت کے آنے کے بعد ایک دوسرے پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے۔ آپ کو انتہائی دلچسپ چیز بتاتے چلیں کہ B-52 بمبرز وہ طیارے ہیں جس کے ذریعے امریکہ افغان طالبان پر کئی خطرناک حملے کر چکا ہے۔ B-52 جس کو بوئنگ اسٹریٹو فورٹریس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بمبر طیارہ ہے جس کو امریکہ خاص طور پر لانگ رینج حملوں اور خصوصاً افغان طالبان پر تو کئی دفعہ استعمال کر چکا ہے۔ آج بھی امریکی فوج پوری دنیا کو بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ جب 2018 میں صرف اس ایک بمبر طیارے کے ذریعے طالبان کے تقریباً 24 انتہائی اہم چیک پوسٹ کو اڑا دیا گیا تھا، اب اس خطرناک طیارے کا مڈل ایسٹ میں پہنچنا امریکہ کی جانب سے تو یہی موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے امریکی افواج کی سیفٹی کے لیے لایا ہے۔ امریکہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کی گارنٹی کون لے گا؟ یہ بمبر طیارے امریکی افواج کے بحفاظت انخلاء کے لیے لائے گئے ہیں یا پھر ان کی جنگی مدد کے لیے؟ کیونکہ ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت قطر میں الودید ایئر بیس پر ان طیاروں کو لا کھڑا کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات، امریکہ کی جانب سے یہ بیان بھی دیا جا چکا ہے کہ شاید امریکی فوج کو بحفاظت نکالنے کے لیے ہم اپنی گراؤنڈ فورسز میں بھی کچھ اضافہ کریں گے۔ ایک غلط قدم کسی خطرناک صورتحال کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ بمبرز کا قطر پہنچنا اور فوج میں اضافہ افغان طالبان یقیناً اس کو ایک چال بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ افغان طالبان کی بھی یہی خواہش ہے کہ امریکی فوج افغانستان سے بحفاظت نکل جائے
لیکن صرف فوج کو اگر لے کر جانا ہوتا تو شاید یہ امریکی حکومت کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن تمام اکوپمنٹ، ساز و سامان سمیت وہ بھی 20 سالوں میں جتنا امریکہ نے اکٹھا کر لیا تھا، یہ سوچ کے کہ شاید ہماری زندگی اب یہیں بسر ہوگی، اسے لے کر جانا اس میں ایک بڑی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوگی۔ یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کشیدہ اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بے یقینی دونوں طرف موجود ہے، اور ایک غلط قدم نہ صرف امریکہ بلکہ طالبان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، جس سے بمشکل شروع ہونے والا انخلا رک بھی سکتا ہے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔